اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص واقعہ بیان کیا ہے جو اور کہیں بیان نہیں ہوا، اسی جگہ بیان ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچے جناب اسماعیل کو علیہ السلام کو اٹھایا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور یہاں لے آئے جہاں آج کعبہ شریف ہے، تو دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں یہاں اپنی ایک نسل کو آباد کر رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ سبحان اللہ۔ انی اسکنت، میں یہاں ان کو سکونت دے رہا ہوں، من ذریتی، اپنی نسل میں سے کچھ حصے کو۔ یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے سارے نقشے کو کھول کر رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ فرمایا میں اپنی نسل کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، اپنی ذریت کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ نہیں بھی ساری ذریت کو، من ذریتی، من یہ تبعیضیہ ہے، اپنی ذریت میں سے کچھ کو، کچھ حصے کو یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی آپ جانتے ہیں آپ کے دو بیٹے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل وہاں شام میں، فلسطین میں اور ادھر آباد ہوگی، لیکن ایک نسل یہاں آباد ہوگی مکہ شریف میں، کعبہ شریف کے پاس، کہ جس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے اس بارے میں گزرا ہے کہ آپ نے دعا کی جب کعبہ شریف بن گیا تو اس وقت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ کہا تھا کہ یا اللہ ہماری نسل میں سے اس نبی کو بھیج دے کہ جو لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا اور ان کو پاک کرے گا، اور اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں وہ حصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو لا کر یہاں چھوڑا تو یہاں کہا، دعا کی، اے اللہ میں ایسی جگہ پر اپنی نسل کو چھوڑ رہا ہوں غیر ذی زرع، کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ کے یہاں ہر طرف سے بھاگتے ہوئے پہنچے۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا اثر ہے کہ کعبہ شریف کی آبادی، کعبہ شریف کی رونق اور وہاں کا رش جو ہے تھمنے میں نہیں آ رہا، بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ صرف طواف کرنے والوں کو مطاف میں داخل، صرف عمرہ کرنے والوں کو مطاف میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، نفل طواف کرنے والوں کو اوپر بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ رش ہی اتنا زیادہ ہے۔ اب حتیم میں داخلہ نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا کہ لوگ گھنٹہ گھنٹہ بھی حتیم کے اندر جا کر بیٹھے رہتے تھے اور دعائیں مانگتے رہتے تھے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اب حتیم شریف میں داخلہ بھی مشکل ہو گیا ہے کہ رش ہی اتنا زیادہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچ دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ مکے والوں کو، یعنی جہاں میں اپنی نسل کو چھوڑ رہا ہوں، ان لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حالانکہ خود فرما رہے ہیں یہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں کھیت کوئی نہیں، جہاں سبزہ کوئی نہیں، لیکن تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو وہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فلسطین کے ایک خطے کو اٹھایا، وہاں سے فلسطین کے ایک خطے کو اٹھایا، ایک زمین کے ٹکڑے کو اٹھایا اور لا کر اس کو پہلے کعبہ شریف کا طواف کرایا، اور پھر اس کو کعبہ شریف کے قریب تھوڑا دور جا کے قریباً 50 میل دور وہاں پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، اور اس کو کہتے ہیں طائف۔ طائف کا معنی ہی ہوتا ہے طواف کرنے والا، طاف یطوف طوفاً
वहुवा ताइफुन, इसका मतलब होता है तवाफ करने वाला। यानी इस हिस्से का नाम ताइफ इसलिए रखा गया कि पहले उसके काबा का तवाफ कराया गया और फिर उसको पहाड़ों पर रख दिया गया। वो बरकत वाला हिस्सा, वो ऐसा सरसब्ज है कि वहां से सारा फल निकलता है और मक्के वालों को खिलाया जाता है। यहां कोई शय पैदा नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने इनके लिए फलों का बंदोबस्त फरमा दिया है। तो वो दुआएं, और फिर एक दुआ वो भी की जो आज हर नमाज के अंदर पढ़ी जाती है कि कहा रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा और तमाम मोमिनों की बख्शिश फरमा। ये दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ सारी दुआएं यहाँ बयान फरमाई गई है। उनमें से आखिरी दुआ ये है कि मेरी और मेरे वालिदैन की और सारे मोमिनों की बख्शिश फरमा। ये दुआ अल्लाह को ऐसी पसंद आई कि उसे नमाज का हिस्सा बना दिया, नमाज का जुज बना दिया। तो जब भी कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली अपने माँ बाप के लिए दुआ कर देता है कि मेरी और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। मतलब ये है कि अगर हम अपने बच्चे को नमाजी बना दें, अगर हम अपने बेटे को पक्का नमाजी बना दें कि नमाज बेटा नहीं छोड़नी है, हम दुनिया से चले जाएंगे, वो दिन में जितनी मर्तबा नमाज पढ़ेगा, वो फर्ज पढ़ेगा, वो नफल पढ़ेगा, वो सुन्नत पढ़ेगा, नमाज का सलाम फेरने से पहले हमारी बख्शिश की दुआ करके सलाम फेरेगा। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को नमाजी बनाएं ताकि हमारी बख्शिश के लिए दुआ का सिलसिला चलता रहे और उनकी दुआ से अल्लाह ताला बंदे की बख्शिश कर देता है। हदीस पाक है ना कि इंसान मर जाता है लेकिन 3 चीजें उसकी जारी रहती है। उसने इल्म छोड़ा हो तो लोग उससे फायदा उठाते रहे तो उसे सवाब मिलता रहता है। सदका जारिया छोड़ दे, मस्जिद बनवा दे, मस्जिद में हिस्सा ले ले, कोई कुआं खुदवा दे, कोई ऐसा सदका जारिया, उसका सवाब उसको मिलता रहता है। वो वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, और नेक बच्चा छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करता रहे तो वो भी उसके लिए सिलसिला चलता रहता है, यानी उसके बाद भी उसके लिए दुआ होती रहती है। तो हमें चाहिए कि हम खुद पक्के नमाजी बने और अपनी औलाद को भी पक्का नमाजी बना दें।